بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے اسٹوڈنٹس، اس وقت ہم اردو کا لیکچر لے رہے ہیں۔ تو یہ سبق نمبر 3 پرستان کی شہزادی۔ آج ہم اس کا بلند خوانی کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ملاحظہ کریں گے۔ تو پچھلے 2 حصوں میں آپ 2 سے 2.5 پیج جو ہے وہ تقریباً پڑھ چکے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ سیدانی بی جو ہیں وہ ایک مشہور مغلانی کے طور پر جو ہے وہ جانی جاتی تھیں، اور پھر بڑھاپے میں جو ہے ان کا کیا حال ہوا، اور پھر میر صاحب جو ان کے ہمسائے میں تھے انہوں نے کیسے ان کو پناہ دی۔ اس طرح میر صاحب کی فیملی کے ساتھ جب ان کا اچھا تعلق بن گیا اور وہ گھل مل گئیں، پھر وہ انہیں مزے مزے کی کہانیاں سناتی اور ان کے بچوں کو تربیت جو ہے وہ اس کا فریضہ سر انجام دیتی، اور پھر سلائی کڑھائی کا کام بھی سکھاتی تھیں ان کی بچیوں کو۔ تو اس طرح کہانیوں کے سلسلے میں جب ان کو یاد آیا میر صاحب اور ان کی فیملی کو کہ سیدانی بی کے متعلق سنا ہے کہ یہ پرستان گئی ہیں، تو کیوں نہ ان سے وہ کہانی سنی جائے۔ اس طرح میر صاحب اور ان کے اہل خانہ نے جب سیدانی بی کو کہا کہ ہمیں آپ اپنا وہ واقعہ سنائیں کہ آپ پرستان کیسے گئی تھیں، تو پھر ہم نے دیکھا کہ سیدانی بی نے جو ہے وہ ایک خوفناک انداز میں جو ہے اس کا آغاز کیا اور بتایا کہ جی جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے کلیجے پہ سانپ لوٹنے لگتے ہیں اور میرا کلیجہ دھک سے رہ جاتا ہے، یعنی مجھ پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ واقعہ جو ہے وہ اب چل رہا ہے۔ سیدانی بی جو ہیں وہ پرستان کی سیر کا پورا مکمل جو ہے وہ احوال بتا رہی ہیں۔ تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس سبق کی بلند خوانی مکمل کریں گے۔ تو آج ہم تیسرے حصے میں جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کہاں سے کہاں تک۔ پچھلے حصے میں آپ نے ایک دن سردیوں کی رات تھی، یہاں سے لے کر کون سی ستیاناسی سرکار ہے، پیج نمبر 31 پر یہ آپ نے یہاں تک سرکار ہے تک پڑھا تھا۔ تو آج ہم 31 کی آخری لائن جو ہے وہ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، یہاں سے لے کر پھر اگلا صفحہ مکمل صفحہ نمبر 32 اور پھر 33 یعنی 33 صفحہ جو ہے اس کے تقریباً چھوٹے چھوٹے جو پیراگراف ہیں 2-3، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لائن آئے گی، میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ تو یہ آپ ڈر نہیں تک جو ہے وہ آج ہم یہاں تک دیکھیں گے بلند خوانی۔ تو اس بلند خوانی کے حصے میں جو الفاظ آپ بغور دیکھیں گے اور جن کے معانی آپ کو معلوم ہونے چاہیے، وہ کچھ الفاظ آپ کے سامنے میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ ان کے معانی یاد کر لیں گے، اور ان کے معانی یاد کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو بلند خوانی سمجھ میں آئے گی۔ تو خفا ہونا، ناراض ہونا، خفا ہونا، ناراض ہونا، کوئی دم میں، یعنی وہ جو جنات تھے جو پالکی کو اڑائے لے جا رہے تھے، انہوں نے سیدانی بی کے پوچھنے پہ جواب دیا تھا کہ کوئی دم میں ہمارا جو پرستان ہے وہ نظر آنے لگ جائے گا۔ کوئی دم میں یعنی تھوڑی دیر میں۔ بے چاکی، سیدانی بی نے بتایا کہ جب میں نے پالکی سے باہر دیکھا تو ایک بے چاکی کا جن جو ہے وہ مجھے نظر آیا۔ بے چاکی یعنی بے ڈھنگی، بے ترتیب، ایسی شکل جس کی کوئی ترتیب نہ ہو، کوئی ڈھنگ سے جسم نہ بنا ہوا ہو، تو بے چاکی، بے ڈھنگی، بے ترتیب۔ للکار کر، پکار کر یا مخاطب کر کے، خاطر جمع رکھو، حوصلہ رکھو، تسلی رکھو، چوبدار،
چوب یہاں پہ ایک ڈنڈا نما لمبا سا ایک ڈنڈا پکڑا ہوتا تھا پہرے داروں نے، جو کہ محل یا کسی قلعہ کے آگے سامنے کھڑے ہوتے تھے، تو وہ ہتھیار کے طور پر یا نشانی کے طور پر ایک بڑا سا ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے، جس کو چوب کہتے ہیں۔ تو اسی طرح چوبدار سے مراد ہے ڈنڈا بردار نگہبان یا نگران، ڈنڈا بردار یا ڈنڈا رکھنے والا نگہبان یا نگران یا چوکیدار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح باری دار کا مطلب ہے کہ وہ چوکیدار جو باری باری اپنی ڈیوٹی انجام دیں، یا باری باری ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی جو ہے وہ شفٹنگ ہوتی ہے، ان کی جو ہے وہ مقرری جہاں کی ہوئی ہوتی ہے، ڈیوٹی جو ہے ان کی وہ چینج ہوتی ہے ادھر سے ادھر، تو اس کو باری دار کہیں گے، یعنی باری دینے والے چوکیدار جو باری باری اپنا فریضہ انجام دیں۔ گہما گہمی، رونق، شانوں کا مطلب ہے کندھوں، یہ کندھوں کے لیے کندھے کے لیے ہم دونوں کندھے جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں شانے، یعنی کندھے، تو شانوں کا مطلب کندھوں پر۔ مہین کا مطلب ہے نازک، باریک سی، پتلی سی، مہین باریک اور پتلی سی، ملائم سی۔ راہ دکھائی، انتظار کروایا۔ زرق برق چمکدار، زرق برق کا مطلب چمکدار۔ چولھیں، یہ ایک نیا لفظ ہے جو اس سے پہلے شاید آپ نے کہیں نہ دیکھا ہو۔ چولھیں، شرارتیں۔ اہلی گہلی نخرے سے، ادائیں دکھا کر، اترا کر چلنا۔ اہلی گہلی ناز و نخرے سے چلنا، یعنی اٹھلا کر یا اترا کر، جو بڑے شوخ انداز میں بچیاں یا شہزادیاں چلتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اہلی گہلی، یعنی چولھیں شرارتیں اور اہلی گہلی نخرے سے، ناز ادائیں دکھا کر یا نخرے سے چلنا یا اٹھلا کر چلنا۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ کچھ لفظ ہیں، زمرد، لال، نیلم، پکھراج، اور ادھر پھر ایک یاقوت ہے۔ تو یہ پتھر ہیں قیمتی، جیسے ہیرا ہوتا ہے قیمتی، تو یہ اسی طرح بہت قیمتی پتھر ہیں، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو جنتوں میں لوگ ہوں گے ان کے تخت جو ہیں جن پر وہ بیٹھے ہوں گے، وہ ان میں زمرد، نیلم، پکھراج وغیرہ لگے ہوں گے۔ ان کے جو محلات ہوں گے یعنی جنتیوں کے جو گھر ہوں گے ان کی دیواروں میں یہ قیمتی موتی لگے ہوں گے۔ تو یہ مختلف موتی ہیں قیمتی، جن کے مختلف نام ہیں، اور یہ مختلف کلر یا رنگوں کے ہوتے ہیں۔ تو زمرد سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے، لال جو ہے وہ ویسے ہی موتی کو یا ہیرے کو کہتے ہیں۔ نیلم یعنی نیلے رنگ کا قیمتی موتی، اور پکھراج جو ہے وہ زرد رنگ کا قیمتی موتی ہوتا ہے۔ اسی طرح یاقوت جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی قیمتی شاندار موتی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہیں وہ جنت کے رہنے والے لوگوں کو ملیں گی چیزیں، اور یہاں پہ پرستان میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی وہ جو پریزاد یا جو شہزادے جنات یا پریوں کے جو بیٹے بیٹیاں تھے، ان کی جو کرسیاں تھیں، ان کے جو لباس تھے، ان میں یہ قیمتی موتی لگے ہوئے تھے۔ بچھاڑ، بارش، بارہ-دری، ایسی گیلری، ایسی راہداری جس میں کھڑکیاں رکھی جاتی تھیں تاکہ وہ ہوادار رہے اور وہاں پہ گھٹن کا احساس نہ ہو۔ تو ایسی راہداری جس میں کھڑکیاں ہوں، 12 کھڑکیاں ہوں، تو ان کو ہم بارہ دری کہتے ہیں۔ اودی
اودی کا مطلب ہے میلا سا سفید رنگ، جیسے مٹی نما ہوتا ہے تو اس کو ہم مٹیالہ رنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اودی سا مطلب ہے سفیدی سفید میلا رنگ، ہلکا سا میلا سفید رنگ یا مٹیالہ رنگ۔ بلور شیشہ، ایسا شیشہ جس کے آر پار نظر آتا ہو۔ پریزاد، پریوں کی اولاد یا پریوں کے بیٹے بیٹیاں۔ ٹھسے سے، یعنی وہ پریزاد بڑے ٹھسے سے کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھسے سے مراد بڑے روب سے اور بڑے مزے سے، بڑے روب سے یا مزے سے۔ نمگیرے، نمگیرے کا مطلب ہے شامیانہ یا وہ سٹیج جو جیسے دلہا دلہن کے لیے ایک سٹیج بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی چھت ہوتی ہے، نیچے جو ہے وہ صوفہ بہترین کر کے رکھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ جو پرستان کے بادشاہ اور ملکہ کا تخت تھا، اس کے اوپر ایک چھت نما شامیانہ بنایا گیا تھا، تو اس کو کہا گیا ہے نمگیرے، یعنی شامیانہ۔ یاقوت قیمتی موتی، پنا یہ بھی ایک قیمتی دھات کہہ لیں، چمکدار۔ پچی کاری، پچی کاری کا مطلب ہے نقش و نگار، یعنی بیل بوٹے بنانا یا بیل بوٹے کا جو کام ہوتا ہے نقش و نگار کا، اس کو ہم پچی کاری کہتے ہیں۔ تو وہ جو شہزادے شہزادیاں پریوں کی اولادیں بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں میں، ان کے اوپر پچی کاری کی ہوئی تھی اور ان کے لباس پر بھی پچی کاری نظر آتی تھی۔ پچی کاری کا مطلب ہے نقش و نگار۔ پہلو، ساتھ، ایک طرف۔ نیم تاج کا مطلب ہے چھوٹا تاج، یعنی ایک مکمل تاج ہوتا ہے جو بادشاہ یا ملکہ پہنتی ہے، تو شہزادی نے جو تاج پہنا ہوا تھا وہ چھوٹا تاج تھا، اس لیے اس کو نیم تاج کہا گیا ہے۔ نیم تاج، چھوٹا تاج۔ پوشاکیں، لباس۔ الٹا جانا یعنی واپس جانا۔ سیدانی بھی ڈرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ اب میں یہاں آ تو گئی ہوں، الٹا جانا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، یعنی واپس جانا نصیب میں ہے کہ نہیں۔ الٹا جانا، واپس جانا۔ کسر، کسر کا مطلب ہے کمی۔ سرو قد، سرو قد، سرو ایک پودا ہوتا ہے جو سیدھا اور لمبے قد کا ہوتا ہے اور 8-9 فٹ یا 10-12 فٹ تک اس کا جو ہے وہ اونچائی ہوتی ہے۔ تو سیدھا اور سمارٹ پودا جو ہے وہ سرو، تو وہ ایک دراز قد یا ایک درمیانے قد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سرو قد کا مطلب ہے سیدھا سرو کی طرح قد۔ مولا کا مطلب ہے مالک، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ مولا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس حصہ بلند خوانی میں 2 محاورے آپ کو نظر آئیں گے۔ ڈھیر ہو کر رہ جانا یعنی بے جان ہو کر رہ جانا۔ تو سیدانی بی کو جب پتہ چلا کہ میں پرستان جا رہی ہوں اور یہ جو عجیب و غریب مخلوق ہے یہ مجھے اڑائے لیے جا رہی ہے، تو وہ بالکل بے جان ہو کر گر کے بیٹھ گئی، جیسے جسم میں جان نہ رہی ہو۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، ڈھیر ہو کر رہ جانا یعنی بے جان ہو جانا، بے جان ہو کر رہ جانا یا مٹی ہو کر رہ جانا۔ جل کر راکھ ہونا کا مطلب ہے تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ 2 متشابہ الفاظ بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ لال، تو یہ لال جو ہے ایک آئین کے ساتھ ہے اور ایک الف کے ساتھ ہے، لال اور لال۔ تو یہ لال جو ہے یہ موتی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لال کا مطلب ہے سرخ یا ریڈ کلر جو ہے اس کو ہم لال کہتے ہیں۔ اسی طرح کسر اور کسر، یہ کسر جو ہے اس کا مطلب ہے کمی اور یہ کسر جو ہے اس کا مطلب ہے محل، جیسے کیسر و کسرہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کسر کسرہ، کسرا کا کسر یعنی
شاہ ایران کا جو محل ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قصر کا مطلب محل، اور قصر کا مطلب کاف جو ہے وہ ڈنڈے والا کاف جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کمی، اور قاف صاد کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب ہے یہ قصر محل۔ تو عزیز بچوں، آج آپ اس حصہ کی بلند خوانی کریں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلند خوانی کے دوران جو ہے وہ آپ نے ایک تسلسل برقرار رکھنا ہے، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سبق کے شروع میں جو یہ واقعہ سیدانی بھی ہمیں سنا رہی ہیں تو اس میں وہ کیسے کیسے آگے بڑھ رہی ہیں، اور پرستان میں وہ کیا کیا دیکھ رہی ہیں، اور کیا کیا عجیب مناظر جو ہے وہ ان کے سامنے آئے اور جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو ایک تسلسل آپ نے اپنے ذہن میں برقرار رکھنا ہے۔ تو پیچھے جو ہے وہ جو بلند خوانی 2 لیکچرز میں ہوئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ سیدانی بھی کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ مجھے کون لے کے جا رہے ہیں۔ تو جب میں نے راستے میں پردہ ہٹا کے دیکھا تو پالکی جو ہے وہ اڑتی ہوئی جا رہی ہے، اور کوئی دائیں بائیں مرد یا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں نے گھبرا کے جو ہے وہ ان کو کہا کہ موئے کہارو، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو، یعنی مجھے تم کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ایک آواز ابھری اور کسی نے کہا کہ سیدانی بھی آپ گھبرائیں نہیں، تھوڑی دیر میں ہم اپنے بادشاہ کے محل پہنچ جائیں گے۔ تو میں نے جب آواز سنی اور پھر پردے سے باہر دیکھا پالکی سے، تو وہ ایک عجیب و غریب شکل کا جن تھا، جس کا آدھا جسم جو ہے وہ بکرے، سر جو ہے وہ بکرے کی طرح، اور آدھا دھڑ جو ہے وہ گدھے کی طرح، اور گھوڑے جیسی اس کی ٹانگیں تھیں۔ تو وہ بے چاک کی شکل کا ایک جن تھا جس کا عجیب و غریب حلیہ تھا۔ تو میں اس کو دیکھ کے ڈر گئی، اور خوف کے مارے میں اندر سمٹ کے بیٹھ گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح پھر سیدانی بھی پہ یہ راز کھلا کہ میں نواب عاظم الدولہ کے گھر نہیں جا رہی، بلکہ یہ کہار جو ہیں یہ جنات ہیں، اور یہ مجھے اپنے دیس میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو خیر، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سیدانی بھی آپ گھبرائیں نہیں، تو میں نے پھر ڈرتے ڈرتے یہ بھی کہہ دیا کہ میں سیدانی ہوں، اور تم جانتے ہو کہ سیدوں کی کیا قدر ہوتی ہے۔ تو جب جنات نے کہا کہ ہم اور ہمارے بادشاہ جو ہیں وہ بھی سیدوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بس انہوں نے آپ کو اپنی بیٹی کا جو جہیز ٹانکنا ہے اس کے لیے بلایا ہے، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں۔ جب کام ختم ہو جائے گا تو آپ کو ہم واپس چھوڑ جائیں گے، اور آپ کو انعام و کرام بھی ملے گا۔ تو اس بات سے سیدانی بھی کی تسلی ہو گئی کہ وہاں بھی جو ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن وہ خوف اور خوشی کا ملا جلا جو ہے نا وہ ایک فضا بنی ہوئی ہے، اور سیدانی بھی سوچ رہی ہیں کہ اب پرستان میں پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسا ماحول ہوگا۔ تو خیر، محل کے آگے جو ہے وہ پالکی جا کے رکی، اور پھر جو ہے وہ مجھے اتارا گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی شاندار قسم کا محل ہے، اور ایسا محل جو ہے وہ اب زمین پر میں نے بڑی عجیب و غریب بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے محل دیکھے تھے، لیکن اس جیسا شاندار محل نہیں دیکھا تھا۔ اور عجیب، کیونکہ وہ پرستان ہے تو وہاں کی باتیں عجیب تھیں۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ روشنی اتنی تیز تھی کہ سوئی بھی اگر نیچے پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی نظر آئے گی۔ اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ نہ کوئی سورج تھا، نہ چاند چمک رہا تھا، اور نہ ہی کوئی دائیں بائیں کوئی بجلی کے کھمبے یا کوئی فانوس یا کوئی لائٹیں یا کوئی بلب لگے ہوئے تھے۔ تو میں حیران ہوئی کہ یہ روشنی اتنی تیز ہے لیکن یہ آ کہاں سے رہی ہے۔ تو وہ میرے لیے بڑی عجیب بات تھی۔ خیر، میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی عجیب و غریب نظروں سے۔ تو آسمان سے بینڈ باجوں کی
اور شادی بیاہ کے جو گانے ہوتے ہیں ان کی آوازیں آ رہی تھیں. تو وہ کیونکہ پرستان کے بادشاہ کی بیٹی کا ایک شادی کا جو ہے وہ سماں تھا اور وہاں پہ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اس لیے ایک رونق جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. تو میں دیکھ کے خوش بھی ہو رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کریں گے. خیر میں پالکی سے اتری تو ایک نرم و نازک خوبصورت سی پری جو ہے جس کے بازوؤں پہ پر تھے وہ میرے پاس آئی اور بڑے عزت و احترام سے مخاطب ہوئی کہ جی سیدانی بھی ہم آپ کا بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے، آئیں اب ہم محل میں چلتے ہیں. تو وہ پھر مجھے لے کر اندر گئی. 12 دری سے یعنی ایک راہداری سے گزر کر ہم ایک آگے کھلی جگہ میں پہنچے. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اس پہ پریزاد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بڑے خوبصورت جو ہے وہ شکلوں والے پریزاد تھے اور ان کے زرق برق چمکدار لباس دیکھ کر میں حیران ہو گئی. اور ان کی کرسیاں ایسی بلور کی، ایسے شیشے کی بنی ہوئی کہ جن کے آر پار نظر آئے. تو پریاں ادھر ادھر شرارتیں کرتی، ٹھلا کے چلتی نظر آ رہی تھیں. بڑی رونق تھی، ایک میلے کا سا سماں تھا. پریزاد خوبصورت کرسیوں میں ایسے ٹھسے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کوئی بڑے نواب زادے ہیں. تو وہ بڑے رعب کے ساتھ ان کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے جو ہے ان کرسیوں کے بیچ میں ایک نمگیرہ یا ایک شامیانہ بنایا ہوا تھا اور اس کے نیچے ایک خوبصورت ہیروں موتیوں سے جڑا ہوا ایک تخت رکھا ہوا تھا. اس تخت کے اوپر بادشاہ، ملکہ اور اس کی ایک وہی بیٹی جو مجھے بلانے آئی تھی 13-14 سال کی، 14-15 سال کی، وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو ان کی کیا ہی شان تھی. میں تو یہ سارے مناظر دیکھ کر حیران رہ گئی. اور اس شہزادی نے بھی ایک چھوٹا سا تاج پہنا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پریزاد، بادشاہ، ملکہ اور اس کی بیٹی، تو ان کے جو لباس تھے وہ اتنے شاندار تھے کہ کہیں میں نے دیکھے نہ سنے. اور عجیب بات یہ تھی کہ ان کے لباس ہر لمحہ یا ہر منٹ بعد مختلف رنگ بدل رہے تھے. یعنی کبھی ان کے لباس کا رنگ نیلا ہو جاتا، کبھی پیلا ہو جاتا، کبھی گلابی ہو جاتا، کبھی سرخ ہو جاتا. تو میں حیران تھی کہ ان کے لباس رنگ بدل رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی حیران کن بات تھی. خیر میں ڈر اور خوشی دونوں کے ملے جلے جذبات سے جو ہے وہ آگے بڑھی. اور پھر پرستان کے بادشاہ نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے میرا استقبال کیا. تو جب وہ کھڑے ہوئے تو پھر وہ جو پریزاد تھے اور ملکہ تھیں وہ سارے بھی کھڑے ہو گئے. سرو قد یعنی بالکل سیدھے قد کے وہ تمام پریزاد اور ان کا بادشاہ سب کھڑے ہو گئے اور مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور مجھے بڑا خوش دلی سے میرا استقبال کیا. اور پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا راستے میں کوئی تکلیف یا پریشانی تو نہیں ہوئی. تو میں نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور تھوڑا سا یہ پریشانی ہوئی تھی کہ یہ جو بکر گدھا ہے یا جو آپ کا جن ہے جو مجھے لے کر آیا ہے، اس کی شکل دیکھ کے میں تھوڑا سا ڈر گئی تھی. تو باقی اور کوئی خاص بات نہیں ہے. تو جب سیدانی بی نے کہا کہ اللہ کا نام لیا اور مولا کا نام اس طرح کے لفظ کہے تو وہ جنات جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی باادب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس نام کی بڑی قدر کرتے ہیں. تو میں دل میں سوچ کے خوش ہوئی کہ یہ مسلمان لگتے ہیں، کیونکہ مولا اور اللہ کے نام پہ ان کا جو ہے وہ ادب دیکھنے کے لائق ہے. تو اس سے مجھے تھوڑی سی یہ ڈھارس، یہ تسلی ہو گئی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو اس طرح
کسی بات کا ڈر نہیں، مسلمان یہ لوگ ہیں مسلمان، اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ تو یہاں تک اس کی بلند خوانی مکمل کریں گے آج، اور اگلے بلند خوانی کے حصے میں پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ والسلام۔